बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के साथ एक और धोखा। परवेज़ इलाही भी उनसे हाथ कर गए हैं और उनकी ख्वाहिशात कुछ और हैं, उनकी प्लानिंग्स कुछ और हैं, वो अनाउंसमेंट कुछ और कर रहे हैं और वो चाहते कुछ और हैं। वो क्या चाहते हैं, पंजाब में हुकूमत कैसे बनेगी, नून लीग के क्या प्लान्स हैं, क्या नून लीग कामयाब हो सकेगी या लॉटरी फिर परवेज़ इलाही ही की निकलेगी। और जनाब बाजवा साहब जा रहे हैं, उनके अलविदाई मुलाकातें भी हो गई। आज जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो कमान की तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका होगा। वो आज परेड चल रही है अभी इस वक्त और उसके बाद ये तब्दील हो जाएगा। लेकिन ज़रा जो कम होने वाले वाक़यात हैं कि दो चीफ़ इकट्ठे साथ बैठे हों और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहे हों, को चेयर कर रहे हों, तो ये वाक़या भी कल हुआ है और उसमें क्यों हुआ है और वहाँ क्या डिस्कशन हुई है और फ़ौज का गैर सियासी अमल क्यों ज़रूरी बन गया, पाकिस्तान के लिए क्यों नागुज़ीर है, क्योंकि पाकिस्तान पर तालिबान के हमलों का ख़तरा है। तो जनाब पहले अगर हम पंजाब के हवाले से बात करें, जो है ना वो शोर मचा हुआ है, एक परेशानी बनी हुई है। इमरान खान साहब के लिए फेस सेविंग की जो आखिरी कार्ड रह गया था उन्होंने वो भी खेल दिया ना। जब वो उधर गए हैं, पिंडी गए हैं और लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। अच्छा, बाहर आने का तरीका नहीं पता था उन्हें, उस वक्त तक ना उनके किसी साथी को पता था, ना उनके अपनी प्लानिंग में था, कुछ नहीं पता था कि तरीका क्या होगा। तो उन्होंने बस ये अनाउंस कर दिया कि अब हम मीटिंग करेंगे और फिर आगे चलेंगे, वज़राए आला से मीटिंग करेंगे और ये सारा कुछ करके। तो आज बल्कि कल उन्होंने मीटिंग की, पीटीआई की मीटिंग हुई और उसमें फ़ैसला किया गया, दोनों चीज़ें डिस्कस हुई, ऑप्शंस के इस्तीफ़े दे दिए जाएं या असम्बली तहलील की जाए। तो पहले तो लोगों का ख्याल था इस्तीफ़े दे दिए जाएं, लेकिन उसमें डर खौफ वही था जो कौमी असम्बली वाला है कि जब इस इस्तीफ़ों के लिए उन्हें बुलाया जाएगा तो शायद लोग ना जाएं। आपको पता है ना, जो पहले भी हो चुका हुआ है कौमी असम्बली में, तो उसकी वजह से अब वो असम्बलियाँ तहलील करने की ऑप्शन पे जा रहे हैं। लेकिन परवेज़ इलाही साहब सारा दिन उनसे मिलने के लिए नहीं पहुँचे और उन्होंने डिमांड की है एक 1-on-1 मुलाकात जो आज होगी और उसमें बज़ाहिर तो इमरान खान साहब उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ दी जाएँ, तहलील कर दी जाएँ, लेकिन परवेज़ इलाही साहब कामयाब हो जाएंगे क्योंकि उनका प्लान ये है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं करनी। और भाई वो क्यों करे असम्बलियाँ तहलील, उनकी वज़ारत आला इतना अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा उन्हें। अगर दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, असम्बलियाँ तहलील कर देते हैं, दोबारा इलेक्शन हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी ऊपर गई हुई है और वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। अच्छा, जब वो 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे या स्वीप कर जाएंगे तो फिर वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला क्यों बनाएंगे, फिर उनकी अपनी पार्टी के लोग होंगे। दूसरी तरफ नून लीग समझती है कि नहीं, हम उन्हें हरा लेंगे और हम जीत जाएंगे और हम मेजॉरिटी में होंगे। तो अगर नून लीग मेजॉरिटी में होगी तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला क्यों बनेंगे। तो दोनों सूरतों में परवेज़ इलाही की तो होनी है छुट्टी। और परवेज़ इलाही ने इसी वजह से, अपनी वज़ारत आला ही की वजह से, नून लीग के साथ ये जो वेंचर होना था नून लीग के खाते में, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो मिलकर उन्हें ऑफ़र की थी, वो उन्होंने इसीलिए कबूल नहीं की थी क्योंकि उस वक्त तक जब वो इब्तदाई मरहला था हुकूमत की तब्दीली का, तो नून लीग का प्लान ये था कि हुकूमत में आते ही असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। तो परवेज़ इलाही को क्या सवाब मिलना था कि वो वज़ीर आला बने और अगले दिन उन्हें कहा जाए कि असम्बली तोड़ दें और नए इलेक्शन के लिए चले जाए। तो उन्हें क्या फ़ायदा हुआ जी, फिर इलेक्शन में फिर वही सूरत होनी थी, या पीटीआई का वज़ीर आला होना था या नून लीग का होना था। ये तो एक आइडियल सी परवेज़ इलाही के लिए कंडीशन है ना कि 10 लोग उनके पास हैं और दोनों ऐसी पोजीशन पे है कि इन 10 के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। तो इसलिए परवेज़ इलाही साहब उस वक्त भी पीटीआई के साथ गए थे और आज भी वो असम्बली तहलील करने के मूड में नहीं है। और वैसे तो इमरान खान साहब को भी वारा नहीं खाती असम्बली तहलील करना। ये जो सेफ़ हेवन उन्हें मिला हुआ है ना पंजाब, जहाँ आराम से वो आके बैठ जाते हैं, सिक्योरिटी है, प्रोटोकॉल है, हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल और बाकी सारा कुछ जो भी है ना, ये उन्हें फिर कहाँ मिलेगा। फिर तो अगर दोनों सूबों में उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो वो बनी गाला में और बनी गाला इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद क्या सब जगहों पर नून लीग की हुकूमत या PDM की हुकूमत। तो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के बाद फिर खुदा न खास्ता वो ख़बरें ना आनी शुरू हो जाएं जैसी शहबाज गिल साहब और आज़म सवाती साहब ने दी हैं। तो आज़म सवाती साहब से याद आया, आज़म सवाती साहब का भी आज वो केस अदालत में जाएगा, तो देखते हैं उनके साथ क्या बनता है, उन्हें कैसे रिलीफ मिलता है या वो कैसे बचते हैं। बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब कॉन्फिडेंट हैं कि हम परवेज़ इलाही की छुट्टी करा लेंगे। उसके लिए तरीका उनके पास ये है कि पहले स्पीकर को फ़ारिग किया जाए, स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाए और किसी तरह उनको फारिग करके अपना स्पीकर हो वो जो इजलास मुलतवी करे और फिर परवेज़ इलाही के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। परवेज़ इलाही साहब बड़े समझदार आदमी हैं, उन्होंने असम्बली का इजलास ही नहीं ख़त्म होने दिया, 4 महीने हो गए इजलास चले जा रहा है
اچھا کرنا کیا ہوتا ہے وہاں؟ کچھ بھی نہیں، بیٹھ کے 4 لوگوں نے گپیں ہی مارنی ہے نا. مطلب اس میں کون سی ایسی لیجسلیشن ہو رہی ہے، کیا کام ہو رہا ہے جس کے لیے مسلسل اجلاس چلے جا رہا ہے؟ پرویز الہی صاحب نے اپنی سیٹ بچانی ہے اور وہ اجلاس مسلسل کنٹینیو ہو رہا ہے. اور جاری اجلاس کے دوران قانونی جو ماہرین کی طرف سے آ رہی ہے چیزیں کہ شاید گورنر راج بھی نہیں لگایا جا سکتا، اسمبلی بھی نہیں توڑی جا سکتی، عدم اعتماد بھی نہیں جمع ہو سکتی تحریک، اسمبلی تو پرویز الہی صاحب نے توڑنی نہیں ہے. تو خان صاحب کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہی سمجھ لیں آپ کہ وہ جو اعلان کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ہے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسمبلی توڑیں تو کورٹ کے ذریعے بحال ہو جائے، کیونکہ انٹینشن کیا ہوگی پیچھے اس کے، تو قانونی طور پہ یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا کہ آپ نے ایک تیسرے بندے کے کہنے پہ اسمبلی توڑی ہے اپنی پارٹی پوزیشن کے لیے. کوئی آئینی بحران نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اپنی انا کے لیے، عمران خان صاحب کی انا کے لیے، کیونکہ انہوں نے جا کے جلسے میں اعلان کرنا تھا. تو یہ وہاں پر ان کا چل نہیں سکے گا. بہرحال آصف زرداری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اپنی کوشش میں، اور آصف زرداری صاحب آپ کو پتہ ہے بڑے کھلاڑی آدمی ہیں، وہ جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے پنجاب کی حکومت کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. نون لیگ اپنے طور پہ سوچ رہی ہے، نون لیگ لیکن نا تھوڑا سا گھبرا جاتے ہیں وہ لوگ کہ شاید ممکن نہیں ہے، ظاہر نمبرز پورے نہیں ہیں. آصف زرداری صاحب ذرا اگریسو کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نمبر پورے نہیں ہے، میں پورے کر لوں گا. لیکن جو سب کے لیے مایوس، پی ٹی آئی کے لیے مایوس کن خبر ہے وہ ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، جنہوں نے کہا کہ اگر 2 اسمبلیوں سے استعفے آ جاتے ہیں تو ہم ضمنی الیکشن کرا دیں گے. اور اگرچہ انہوں نے اس کی کاسٹنگ بھی دے دی ہے کہ 4 سے 5 کروڑ روپے فی حلقہ ملا کے کوئی 22.5 ارب روپے کا خرچہ آئے گا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر اب ضمنی الیکشن ہوتا ہے اب سے آنورڈز، مطلب 90 ڈیز کے بعد، تو وہ جو 7-8 مہینے کے لیے اسمبلی بننی ہے یا 9 مہینے کے لیے بننی ہے، اس کے لیے امیدوار کہاں سے آئیں گے پی ٹی آئی کے پاس؟ کون لوگ ہوں گے جو 8 مہینے کی اسمبلی کے لیے 3-3, 4-4, 5-5 کروڑ روپے خرچ کریں گے؟ ہر کینڈیڈیٹ نے پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں نا، پوری کیمپین چلانی ہے، لڑنا ہے، بینرز لگانے ہیں، کھانے کھلانے ہیں، گاڑیاں چلانی ہیں، ٹرانسپورٹ دینی ہے لوگوں کو، بریانیاں کھلانی ہیں. نون لیگ تو بدنام تھی ہی، پی ٹی آئی والے بھی تو بریانی کھلاتے ہیں نا. ظاہر ہے کارکن تو سب کا ہے، پیٹ تو ہر ایک کو لگا ہوا ہے، کھانا تو ہر ایک نے کھانا ہے. تو اتنے سارے پیسے، آپ کو یاد ہے نا ابھی اس سے پہلے جو الیکشن ہوا تھا لاہور میں، تو جمشید اقبال چیمہ صاحب نکل گئے تھے بیچ میں سے کہ اتنے سارے پیسے کیوں خرچ کریں، نظر آ رہا تھا سیٹ جیتنی مشکل ہے. تو 8-8 مہینے کے لیے 4-4 کروڑ روپے کینڈیڈیٹ نہیں خرچ کریں گے. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ امیدوار بھی نہیں ملیں گے، تو بڑی مشکل صورتحال ہوگی ان کے پاس. فیس سیونگ کے جو راستے ہیں نا وہ محدود ہوتے جا رہے ہیں. الٹیمیٹلی جانا انہوں نے اسمبلی میں ہے، صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون انہیں لے کے جاتا ہے، کوئی انہیں پکڑ کے لے جائے. تو وہ جو فوجیوں والا تھا نا آسرا، وہ تو ختم ہو گیا. وہاں سے تو انہیں وہ نہ کوئی کال آتی، نہ وہ جو کہتے تھے نا میں نے نمبر بلاک کر دیا، اصل میں ادھر سے بلاک ہوئے ہیں اور اب تو بالکل ہی بلاک ہو گئے ہیں. وہ جن لوگوں سے آسرا تھا وہ بھی فارغ ہو گئے نا، سارے نکل گئے بیچ میں سے. اچھا اب 2 استعفے تو بڑے استعفے جو خبر آ رہی ہے کہ ان کا آ جائیں گے چند دنوں میں، اور ان کی ڈیٹس بھی آ رہی ہیں کہ کس تاریخ تک آ جائیں گے، تو اس میں نئی تقرریاں ہونی ہیں. تو باجوہ صاحب نے کل ملاقاتیں کی تھی الوداعی، آج وہ ابھی تقریب چل رہی تھی، صبح پریڈ ہوگی، ہینڈنگ اوور ہو جائے گی، اسٹک دے دی جائے گی، نئے چیف آ جائیں گے. کل ان کی 2 بڑی خوبصورت تصویریں ایشو ہوئی ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہے وزیر اعظم کے ساتھ الوداعی ملاقات ہے، ظاہر ہے وہ جا رہے ہیں. اچھا دوسری تصویر نہیں آئی، لیکن جو خبر آئی ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں 2 چیف ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے چیئر کی ہے کور کمانڈرز کانفرنس. تو ٹریڈیشنلی بھی ویسے شاید ایسا ہی ہوتا ہو، لیکن ہمارے یہاں ٹریڈیشنز کا پتہ کب چلتا ہے؟ 6 سال بعد تو یہ باری آئی ہے آرمی چیف تبدیل ہونے کی، پورے 6 سال لگے نا. اس سے پہلے راحل شریف صاحب، ہاں وہ پیریڈ ان کا تھا 3 سال کا. اس سے پہلے کیانی صاحب بھی بڑا لمبا عرصہ تھے. اس سے پہلے مشرف صاحب، وہ تو خیر ان کی تو مرضی تھی، جب تک مرضی رہتے بڑی مشکل سے وہ گئے تھے. وہ تو کھال کہتے تھے نا اپنی اس کو یونیفارم کو کہ یہ میری کھال ہے. خیر اتر گئی تھی. وہ جب غیر سیاسی بلکہ سیاسی ہو جائیں جنرل تو پھر ان کے ساتھ بہت کچھ ہو جاتا ہے. لیکن اس فوج نے غیر سیاسی ہونے کا جو اعلان کیا ہے، وہ کل کی کور کمانڈرز کانفرنس بھی یہی میسج تھا کہ دونوں چیف بیٹھے ہیں تو وہ لیگیسی جاری رہے گی، وہی آگے چلے گی. وہ جو پلان بنا ہے جس کے لیے آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی ساتھ تھے کہ اگلے 15-20 سال کے لیے جو ہماری لیڈرشپ ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم غیر سیاسی رہیں گے. باجوہ صاحب نے انٹرویو میں کل یہی کہا ہے کہ کچھ طبقوں کو یہ جو ہمارا غیر سیاسی رول ہے اس پر اعتراض ہے. اچھا کس کو اعتراض ہوگا ویسے؟ باجوہ صاحب عمران خان کو اعتراض ہے، کیونکہ وہ سیاسی فوج کے بغیر اقتدار کے ایوانوں میں نہیں پہنچ پاتے ہیں. ان کو وہ بیساکھیوں کی ضرورت ہے، وہ کندھوں پر بیٹھ کر آنا چاہتے ہیں. تو اگر فوج نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ غیر سیاسی رہیں گے
تو پھر جیسے آپ نے خود فرمایا، کل باجوہ صاحب نے کہا ہے نا یہ کہ عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے ملک سیاسی رول سے، فوج کے سیاسی رول سے، تو عدم استحکام سے بچنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ وہ عدم استحکام معاشی سیاسی الٹیمیٹلی وہ ہمارے سیکیورٹی کا مسئلہ بنتا ہے۔ ہمارے جو کے پی اور فاٹا اور اس طرف کے علاقے جو ہیں وہ آلریڈی دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، شکار ہے دہشت گردی کا۔ ہمارے جوان، ہمارے فوجی، ہمارے آفیسرز، ہمارے پولیس والے، ہمارے عام شہری وہ ان کے ہاتھوں مر رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں سے بھتے لیے جا رہے ہیں، لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پہ، انہوں نے تو آنکھیں بند کی تھی، لیکن ظاہر ہے سب کی ذمہ داری ہے نا، صرف وہ صوبائی حکومت کی تو نہیں ہے، وفاقی حکومت کی بھی ہے، فوج کی بھی ہے، اور فوج نے لڑنا ہے دہشت گردوں سے، فوج نے لڑنا ہے، اور ٹرینڈ ادارہ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، نہ دنیا بھر میں ہوتا، یہ الٹیمیٹلی فوج نے ہی لڑنا ہوتا ہے۔ تو فوج کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کا غیر سیاسی رول ہو، اور وہ ملک کی سلامتی کے لیے نہ صرف بیرونی دشمن بلکہ اس طرح کے جو دشمن اندر سے آ رہے ہیں ان کا بھی مقابلہ کریں۔ اب تو جو خبریں آ رہی ہیں کہ شاید طالبان نے بھی پاکستان پر حملوں کی حمایت کر دی ہے، تو بڑا خوفناک صورتحال ہے۔ پاکستان یہ صورتحال پہلے دیکھ چکا ہے، ہمارے ملک میں ہر روز دھماکے، لوگوں کی جانوں کا ضیاع، ہم نے بہت بڑی قیمت دی ہے۔ یہ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستانیوں نے سب سے بڑی قیمت پاکستانیوں نے ادا کی ہے۔ ہمارے سویلینز بہت بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، ہمارے فوجیوں نے، ہمارے پولیس والوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہم دوبارہ نہیں چاہتے اور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ایک مضبوط فوج اور سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی آئے گا جب فوج کا بالکل غیر سیاسی رول ہو، پیورلی وہ جو ان کا کام ہے نا اس کو کریں۔ اس کے لیے جہاں جہاں ان کو طاقت کی ضرورت ہے، جہاں جہاں ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ سیاسی جماعتیں، سیاسی حکومت کا کام ہے کہ انہیں سپورٹ کریں تاکہ یہ ملک محفوظ ہو، ہم سب محفوظ ہوں، آپ محفوظ ہوں، ہماری نئی جو نسلیں ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، وہ محفوظ ہوں۔ ہم نے دوبارہ سے وہ سین نہیں دیکھنا کہ فوجیوں کی گاڑی باہر نہیں آ سکتی، فوجی یونیفارم میں نہیں آ سکتا، مسجدوں میں، بازاروں میں، سڑکوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، اس سے بچنا ہے ہم نے۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ غیر سیاسی فوج ہے کہ وہ اپنا کام، یہ جو دہشت گردی کے فرنٹ پر ہے، جو امن و امان کے حوالے سے ہے، وہ اپنا رول پلے کریں، اور وہ کر سکتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا، آئندہ بھی کریں گے۔ صرف یہ جو ڈرامے بازی شروع ہوئی ہے نا کہ فوج کو گھسیٹ کر لے آئیں، آئی ایس آئی چیف میری اس کو روک لے گا، عدم اعتماد کو روک لے گا، اور میں فلاں کو کر لوں گا۔ او بھائی، اپوزیشن مسئلہ نہیں ہوتا آئی ایس آئی کا، جو عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ یہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جب ملنے گئے عمران خان صاحب سے، انٹرویوز کر رہے تھے عمران خان صاحب، تو عمران خان صاحب نے پوچھا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا، تو انہوں نے کہا معیشت۔ عمران خان صاحب نے کہا نہیں اپوزیشن۔ تو جس لیڈر کا یہ ویژن ہو اس کے ساتھ ملک ترقی نہیں کر سکتے، ملک آگے نہیں چل سکتے۔ ہم نے آگے چلنا ہے، اس ملک نے ترقی کرنی ہے، لوگوں نے امن و سکون سے زندگیاں گزارنی ہیں، تو موجودہ حکومت کا کام ہے کہ اس چیز کو یقینی بنائے کہ یہ ساری چیزیں کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں، فوج کا غیر سیاسی رول قائم رہے، وہ اپنا کام کریں۔ اس حکومت کو انہیں کہیں انوالو نہیں کرنا چاہیے سیاست میں، اور فوج نے خود جو فیصلہ کر لیا وہ اس پر قائم رہیں، اور ملک کی حفاظت کے لیے جو ان کی ڈیوٹی ہے وہ کریں۔ شکریہ۔